الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ روزانہ بعد نماز عشاء درس کا موضوع چل رہا ہے 100 مختلف احکام و مسائل۔ بیچ میں نئے مسائل آ جاتے ہیں تو حالات کے حساب سے بھی اس موضوع کو روک کر کے حالات کے حساب سے بھی بیچ میں درس دے دیے جاتے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئی اور ان چیزوں کا بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ جو مسائل چل رہے ہیں 100 مختلف احکام و مسائل 8 دن سے رکے ہوئے تھے، 14ویں مسائل تک ہم نے بیان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک 15واں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سب سے متعلق احکام و مسائل تھے۔ آج انشاءاللہ 15ویں مسئلے میں ہم دیکھیں گے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، ہاتھ باندھنے کی صحیح جگہ کیا ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کو لے کر کے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے اوپر سینے پر باندھتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بغیر لڑائی جھگڑے کیے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں، ان احادیث میں ہاتھ باندھنے کی صحیح جگہ کہاں ہے؟ اگر صحیح احادیث ہمیں مل جائے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب کو چھوڑ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور جہاں ہاتھ باندھنے کے لیے صحیح حدیثیں آئی ہوئی ہیں اس پر عمل کریں۔ تو جب ہم پوری دیانتداری کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی صحیح جگہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنا یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اسی پر صحابہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق 3 حدیثیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، آئیے وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن سہل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاری۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 740۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر شخص دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زیرہ بازو پر رکھیں۔ زیرہ کہنی سے بیچ کی انگلی تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر شخص دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زیرہ یعنی کہنی سے بیچ کی انگلی تک کے حصے پر رکھیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زیرہ پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ زیرہ کیا ہے؟ زیرہ اصل میں کہنی سے بیچ کی انگلی تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ آپ جب لغت کی کتاب دیکھیں گے تو لغت کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ زیرہ کس کو کہتے ہیں، جیسے لسان العرب وغیرہ کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ زیرہ کہنی سے بیچ کی انگلی تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ تو لغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں زیرہ کہنی سے بیچ کی انگلی تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ اور بخاری کی یہ جو حدیث ہے اس میں بائیں ہاتھ کے زیرہ یعنی کہنی سے بیچ کی انگلی تک کے پورے حصے پر دائیں ہاتھ کو رکھنے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ میری طرف دیکھیں، زیرہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں۔ یہ ہماری کہنی ہے اور یہ بیچ کی انگلی ہے، تو یہاں سے یہاں تک کو پورا زیرہ کہتے ہیں۔ اور حدیث میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو، یہ ہمارا دائیں ہاتھ ہے، یہ ہمارا بائیں ہاتھ ہے، تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا یہاں سے یہاں تک پورا رکھیں گے
تو آپ بھی پورا رکھ کر کے دیکھیں، آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے ہاتھ سینے پر آ جائیں گے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی یہ سب سے مستند حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کا مقام تمام احادیث کی کتابوں میں کیا ہے۔ تو اس صحیح حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بھی پیش کی جا رہی ہے جس میں باضابطہ صدر یعنی سینے کا لفظ بھی موجود ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوگا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، پوری روایت دیکھیں۔ ان طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 759۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے واضح حدیث سنن ابو داؤد کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ ثم یشد بینہما علی صدرہ، اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی مکمل صراحت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک تیسری روایت بھی آپ دیکھ لیں۔ حلب الطائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 21967۔ حلب الطائی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں ہر دو اطراف سے پھرتے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ یحییٰ بن سعید نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھ کر بتایا۔ تو صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا کرتے تھے، جو انہوں نے دیکھا وہی چیز انہوں نے بیان کی۔ یہ تینوں احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ تینوں حدیثیں ثابت کر رہی ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی جو جگہ ہے وہ سینے کے اوپر ہے۔ اب اتنی ساری وضاحتیں جب آ گئی ہیں احادیث میں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحیح احادیث پر عمل کریں۔ ناف کے نیچے باندھنے والی جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لہٰذا جو صحیح روایتیں ہیں ان صحیح روایتوں کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔